نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم شروع کر رہے ہیں الباب الثالث فی المیاں. پانی کے معاملے میں میاں جو ہے وہ معون کی جمع ہے. والاصل فی وجوب الطہارہ بالمیاں قوله تعالی. وہ کہتے ہیں اور طہارت کن کن چیزوں سے پراپت ہوتی ہے؟ صرف دنیا میں ایک چیز ہے جس سے طہارت پراپت ہوتی ہے، اصل وہ ہے پانی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، کہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے. وقولہ فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا، اور یہ کہ جب تم ماء نہ پاؤ، پانی نہ پاؤ، پھر تیمم کرو سعیدا طیبا سے. وکانا واجمع العلماء على ان جميع انواع المياه طاهره في نفسها مطهره لغيرها الا ماء البحر فان فيه خلافا في الصدر الاول شاذا. وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ پانی کی ہر قسم، ہارڈ واٹر، سافٹ واٹر، انہار کا، بحر، لیکس، واٹ ایور، کل هذه طاہرہ فی نفسه، اپنے نفس میں وہ پاک ہے اور اپنے غیر کو پاک کر دیتا ہے، سوائے ماء البحری، سمندری پانی کے. کہ سمندری پانی کے حوالے سے صدر اول میں تھوڑا سا اختلاف ایک شاذ نقل ہوا تھا. عبداللہ ابن عمر و عبداللہ بن عمر کانا لا یرانی ماء البحری طاہر، سمجھے؟ البتہ وہ بھی رفع ہو گیا بالعجمہ. وہم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق، اور وہ حجت کس چیز سے پکڑتے ہیں؟ اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسم الماء مطلق آیا ہے، سمجھے؟ ماء ان نکرا، کہ اللہ نے پانی اتارا. اگر تو الماء ہوتا پھر مسئلہ ہو جاتا کیا کہ صرف وہ جو آسمان سے اتر رہے خاص پانی. لیکن اب وہ پانی آسمان سے اتر کے الٹیمیٹلی اوشنز میں شامل ہو گیا، انہار میں چلا گیا، گلیشیئرز او ہاکذا او فی اللیکس کلو ہذا مطہر. اچھا جی. وبالاثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاه والسلام، اور اس اثر سے بھی دلیل پڑھتے ہیں جو امام مالک علیہ السلام نے تخریج کیا، رسول اللہ کا قول علیہ الصلوۃ والسلام هو الطهور ماؤه الحل میتته، کہ اس کا پانی طاہر ہے اور اس کی میت حلال ہے. سمجھے؟ اس کی سند میں تھوڑے پرابلمس ہیں مرفوعاً، لیکن اس کے اوپر عمل ثابت ہے. باقی اگر مزید اس کے اوپر کچھ اضافات کر دو معاویہ تو مزہ آ جائے. ابو داؤد 83 اور ترمذی 69. فضل رحیم الودود. وہ ان کان حدیثا مختلفا فی صحتی، ابن رشد المالکی کہتے ہیں کہ گو کہ یہ حدیث مختلف ہی ہے اپنی صحت میں. فظاہر الشرعی عبدہ، البتہ شریعت کا ظاہر اس کو سپورٹ کرتا ہے. وکذلک اجماع علی ان کل ما یغیر الماء مما لا ينفك عنه غالبا انه لا یسلب صفۃ الطہارہ. اور ان کا اجماع ہوا اس بات پر بھی کہ ہر وہ چیز جو پانی سے الگ نہ کی جا سکتی اور اس کو متغیر کر دے پھر اس کے اندر صفت الطہارہ نہیں رہتی. اچھا اب یہ فرق سمجھیے. اب یہ دیکھو یہ فقہی نقطے ہیں، کون لکھے گا؟ ایک چیز ہے صفت طہارت نہ رہنا اور ایک چیز ہے بذات خود طاہر رہنا. روح افزا پانی میں شامل کر دیا بہت سارا، اب وہ شربت بن گیا، صفت طہارہ اٹھ گئی لیکن اپنے آپ میں طاہر ہے اسٹل. کپڑوں پر گر جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اگر اسی میں نماز پڑھ لو بغیر دھوئے. فصلاتک جائز. والتطہیر الا خلافا شاذا روى في الماء الآجن عن ابن سیرین. وہ کہتے ہیں اور اسی طرح ایک خلاف شاذ روایت ہوئے مائع آجن کے بارے میں ابن سیرین سے، کہ آیا کھڑے ہوئے پانی سے
تطہیر ہوتی ہے یا نہیں. وہ ایدن محجوج بھی تناول اسم الماء المتقلی. وہ کہتے ہیں لیکن اس میں بھی جب تک آپ کو کوئی واضح نجس چیز نہ دکھے، نجس چیز نہ دکھے، اور جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ متغیر نہ ہو. کل میں نے قرآن کے لیکچر میں اوصاف ثلاثہ پر تفصیلی لیکچر دے دیا، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اب میں پوچھوں گا. جی پہلے تو معاویہ آپ بتا. وہ فضل رحیم الودود میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری نے اس کی تصحیح کی ہے، ترمذی نے، اور جو ہے وہ کافی علماء نے، ابن منذر نے وغیرہ وغیرہ نے. شافعی اور ابن حزم اس کو صحیح نہیں مانتے. ابن عبد البر نے ایک بات کی ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے کہ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں فقہا میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ جس نے اس حدیث کے اوپر اختلاف کیا ہو. یعنی کہ سب کے نزدیک یہ حدیث ہے، حجت ہے، اور مطلب یعنی کہ استدلال والی چیز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہے. بلکہ ابن عبد البر نے کہا اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ علماء میں تلقی بالقبول کے ذریعے ہم تک، قبولیت کے ذریعے آگے ہم تک پہنچی ہے. تو اس سے اس کا معاملہ مضبوط ہے، جو کہ انہوں نے ابن رشد نے بھی کہا ہے کہ شریعت کا ظاہر اس کی مطابق کرتا ہے. صح. تو اس لیے جو ہے وہ یہ شریعت کے ظاہر کے صحیح کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح ہے. شیخ البان تو کہتے ہیں یہ خود ہی صحیح ہے، ہم تلقی بالقبول کی وجہ سے نہیں مانتے بلکہ ہم سند کی وجہ سے مانتے کہ صحیح ہے. ہاں. لیکن وہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بخاری نے جو صحیح کہا ہے نا، تو اسے راوی کی توثیق آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے جس میں جہالت ہے. صح. اچھا جی. اچھا اب آپ مہد یہ بتائیے کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بھی آ جائے گا آگے. کیونکہ دیکھو جو وہ ہوتا ہے نا ماء البحر، اب سمندر ہے، ہاں کتنی کشتیاں سفینات جاتی ہیں، بلکہ ڈائریکٹ گٹر کی لائنیں اس میں کھلی ہوئی ہیں. تو آپ کیا یہ کہو گے کہ سمندر کا پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ وہ 2 قلہ سے زیادہ ہے. کتنا بھی اس کے اندر مل موتر شامل ہوتا رہے، جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر 2 قلہ سے زیادہ پانی ہو، یعنی فار ایگزامپل 2.5 قلہ ہے، ایک بڑا پونڈ ہے، ابھی سمندر کی بات ہی نہیں کر رہا، اس کے اندر اگر 10-15 قطرے پیشاب کے گر جائیں یا آدھا کپ پیشاب کا، تو اس کے اوصاف ثلاثہ یقیناً تبدیل نہیں ہوں گے، وہ پانی پاک رہے گا. لیکن اتنا مل موتر گر جائے، 20-25 لوگ پیشاب پخانہ کر دیں اس میں، کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک متغیر ہو جائے، اب یہ بھی ناپاک ہو جائے گا پورا. سمندر کا تو پانی اتنا زیادہ ہے نا کہ پوری دنیا بھی مل کے ایک ساتھ مل موتر کر دے اس میں، تو تب بھی وہ تبدیل نہیں ہوگا. اور اسی لیے اس کو مطلقاً کہا ہے کہ وہ طہور ماؤہ الحل میتۃ، کہ وہ اس کا پانی پاک ہی پاک ہے نعم. مطلقاً. واتفقوا على ان الماء الذي غيرت النجاسة اما طعمه او لونه او ريحه او اكثر من واحدة من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضر النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر. وہ کہتے ہیں کہ اور اس بات پر بھی ان کا اتفاق ہو گیا علماء کا کہ نجاست اگر پانی کو تبدیل کر دے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک، او اکثر من ذالک، یا 2 یا تینوں کو ہی، اگر ایک کو بھی کر دیا متغیر، تو پھر اس سے وضو اور طہارت جائز نہیں. اور ان کا اتفاق اس بات پر بھی ہوا کہ وہ پانی جو بہت زیادہ ہو، باہر کا جتنا ہو، اس کے اندر نجاست کوئی اثر نہیں ڈالتی. التی لم تغیر احد اوصافہ وانہ طاہر، جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک تبدیل نہیں ہوتا تو وہ طاہر سمجھا جائے گا. فہذا ما اجمعوا علیہ من ھذا الباب. وہ کہتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اجماع ہو گیا اس باب میں سے. اب اختلافات ذکر کریں گے. واختلفوا من ذلك فی 6 مسائل تگرا مگرا القواعد والاصول لهذا الباب. تجری مجرا القواعد والاصول لهذا الباب. وہ کہتے ہیں اور اختلاف ہو ان کا 6 مسائل میں جس میں چلے رستے پر قواعد اور اصول اس باب کی. المسئلۃ الاولی، مسئلۃ الاولی کیا ہے یہ بتاؤ.
اختلفوا فی الماء اذا خالطہ نجاسہ، اس پانی کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا کہ جس کے اندر نجاست شامل ہو جائے، ولم تغیر احد اوصافہ، اور اس کا ایک بھی وصف تبدیل نہ ہو۔ باقی یہ بات ہم بتا چکے کہ اگر پاک ہوگا نا تو پاک کے اندر اگر کوئی چیز گر کے، پاک پانی میں طاہر چیز گر کے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک کو یا ایک سے زائد کو تبدیل کر دے تو وہ پانی مطہر نہیں رہتا، کسی چیز کو پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن فی نفسی ہی پاک ہوتا ہے۔ ان دا سیم وے جو پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک تبدیل نہیں ہوتا تو وہ پاک رہتا ہے۔ ہاں، اوصاف ثلاثہ میں سے ایک بھی تبدیل ہو گیا، چاہے پانی سمندر جتنا بھی ہے، تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، سمندر کا پانی کبھی بھی متغیر نہیں ہوتا اتنا زیادہ۔ دوسری بات، اب ایک اختلاف کا موضوع آ گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کی مقدار میں تفریق کرتے ہیں، جیسے ابھی معاویہ نے بیان کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 قلہ سے کم پانی ہوگا نا، پھر اگر آپ کے سامنے ایک قطرہ بھی پیشاب کا گرا، گو کہ اس سے اوصاف ثلاثہ کچھ بھی تبدیل نہ ہو، تب بھی وہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہ جو شرط ہے کہ اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہو، یہ ہے ما دون قلتین، 2 قلہ سے زائد پر یہ اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فقال قوم ولم يتغیر احد اوصاف، فقال قوم، تو قوم نے کہا ہوا طاہر سواء اکان کثیرا او قلیلا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پانی کم ہو، یعنی 2 قلہ سے کم ہو یا زیادہ ہو، اصل چیز یہ کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک متغیر نہ ہو۔ سمجھے بھائی؟ یار ہاں یا نہ کچھ تو بولا کرو مہد۔ سمجھ گئے۔ وہی احدى روایت مالک، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے ایک روایت ہے۔ وبه قال اہل الظاہری، اور اہل ظاہر نے بھی یہ کہا، وقال قوم، اور ایک قوم نے کہا بالفرق بین القلیل والکثیر، قلیل و کثیر میں فرق کیا۔ وقالو، انہوں نے کیا کہا، ان کانا قلیلا کانا نجسا، اگر قلیل ہو یعنی 2 قلتین سے کم تو نجس ہو جائے گا، وان کانا کثیرا لم یکن نجسا وهؤلاء اختلفوا فی الحد بین القلیل والکثیر، اور انہوں نے کہا کہ اگر کثیر ہوگا تو پھر نجس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی کو تبدیل نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، پھر اس کے بعد یعنی ایک قوم نے یہ تفریق کری قلیل و کثیر کی، پھر مزید ان کے درمیان اختلاف ہوا کہ قلیل کیا ہے اور کثیر کیا ہے۔ سمجھے بھائی؟ قلیل کیا ہے، کثیر کیا ہے۔ فَذَهَبَ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کس طرف گئے، الى ان الحد فی هذا هو ان يكون الماء من الكثرة بحيث اذا حرك آدمی من احد طرفی لم تسر الحركة الى الطرف الثاني منه۔ سمجھے؟ امام ابو حنیفہ اس طرف گئے کہ اگر پانی اتنا ہو، ایک تالاب ہے، اگر آپ اس کے پانی میں ایک طرف سے حرکت دو، پھٹ 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 کرو پانی ہاتھ سے اس میں، یا ٹانگ ڈال کے یوں یوں کرو، حرکت دو، سمجھے؟ وہاں ہاکذا، تو اس کی یہ حرکت جو ہے نا اگلے حصے تک منتقل نہ ہو پائے۔ لیکن اگر ایک کوئی چھوٹا پونڈ ہے، تم نے اس میں بیٹھ کے یوں یوں کیا ہاتھ، اگر وہ ویوز دوسرے کنارے پہنچ گئیں فہذا قلیل عندہ الی الطرف الثانی منہ، وذهب الشافعی، انہوں نے کیونکہ کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے امام احمد کی وہ ادلہ نقل نہیں کرتے، البتہ امام اعظم ثانی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کی یہ رائے میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں۔ وذهب الشافعی الی ان الحد فی ذلک هو قلتان من قلال حجر وذلك نحو 500 رطل، وہ کہتے ہیں کہ قلال حجر میں سے قلتان حد ہے اس کی، یعنی جو مادونہ قلتان ہوگا اس سے زائد وہ کثیر ہے، جو قلتین یا قلتین سے کم ہوگا وہ قلیل شمار ہوگا۔ اور یہ کتنا ہوتا ہے قلتین؟ تقریباً 500 رطل کے برابر۔ اب 500 رطل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو ہے وہ
یہ رتل لفظ ہے؟ جی رتل، 500 رتل جو ہے نا، اب اس کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ 500 رتل کیا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیخ عثمان الخمیس نے ایک حملی فقہ کے اوپر کتاب ہے، وہ جو ہے اس کے ذریعے اس میں بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ میں اس میں سے دیکھ کے نا آپ کو بتا دوں گا کہ رتل جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے. سمجھے؟ رتل نہیں، یعنی 2 کلتان غرامس میں کتنا ہوتا ہے. یار ایک زمانہ تھا سروش حیدر اور میں نے نا اس کے اندر بھی پڑھا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، یاد ہے سروش آپ کو، المغنی کے اندر. انٹرنیٹ پہ یہ ملتا ہے کہ وہ رتل کی اسپیسیفکیشن نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے کہ ایک جو ہے نا وہ رتل مصری ہوتا ہے جس میں ہم اسپائسز وغیرہ کو میت کرتے ہیں، وہ تقریباً 413 سے لے کے 436 گرام ہوتا ہے. اور پھر ایک جروی رتل ہوتا ہے جس میں آئل کو میت کرتے ہیں، وہ تقریباً 0.9 سے 0.95 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے. اللہ یہ اس اکبر میں سے کبیر. کون سا ہوگا؟ بس چھوڑو، وہ میں آپ کو اس میں سے دیکھ کے بتا دوں گا نا. ویسے بھی ابھی آپ نے ایک دم کہاں کچھ کرنا ہے. وہ کتاب ہے المقنع کے نام سے، اس طرح اس کے اندر نا اس کی وہ دی ہوئی ہے مقدار. اچھا جی. وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ يَحُدُّ فِي ذَلِكَ حَدًّا، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی جنہوں نے اس کی کوئی حد بیان نہیں کری، ولیکن قال، بلکہ کیا کہا، ان النجاسہ، سمجھے، ہاں، ان النجاسہ تفسد قلیل الماء وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدًا أَوْصَافُهُ. جن لوگوں نے کوئی حد مقرر نہیں کری تھی، انہوں نے البتہ ایک بات کہی کہ نجاست اگر گر جائے نا قلیل پانی میں بھی، اور خواہ وہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی کو بھی متغیر نہ کرے، تفسد قلیل الماء، کم پانی کو وہ مفسد قرار دے دیتی ہے. وهذا اذا مروی عن مالک وقد روى ايضا ان هذا الماء مکروہ، اور یہ امام مالک سے روایت ہو اور یہ بھی روایت ہو کہ یہ پانی مکروہ ہے. فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة اقوال. تو ہمیں امام مالک سے ماء یسیر کم پانی کے حوالے سے اگر اس کے اندر نجاست یسیرہ گر جائے 3 اقوال ملتے ہیں. قول ان النجاسة تفسد، لیکن اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے تو کوئی حد ہی مقرر نہیں کری، تو ہم کب کہیں گے کہ پانی قلیل ہے؟ 1 گلاس، 1 کپ، 1 بالٹی. قول ان النجاسة تفسد، کہ اگر پانی قلیل ہوگا تو نجاست اس کو مفسد کر دے گی. وقول انها لا تفسد الا ان يتغير احد اوصافه، اور ایک قول ان کا یہ جس کو میں بھی اختیار کرتا ہوں کہ اس سے وہ مفسد نہیں ہوگا نجاست گرنے سے، الا ان يتغير احد اوصافه، یہاں تک کہ احد اوصاف ہی اس کے متغیر ہو جائیں. اور تیسرا قول امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ سے کیا ہے، وقول انه مکروہ، کہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے. وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواہر الاحاديث الواردة في ذلك. وہ کہتے ہیں اور ان کا جو اختلاف کا سبب ہے نا اس میں، وہ کیا ہے، معارض احادیث کا ظواہر جو ہمارے سامنے آیا. وذلك ان حدیث ابی ہریرہ المتقدم وہ قول علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی وہ حدیث جو ابھی پیچھے گزری ہے اس کا ظاہر کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے اٹھے، الحدیث، یفہم من ظاہری ان قلیل النجاسہ ینجز قلیل الماء، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل النجاسہ جو ہے نا قلیل الماء کو نجس کر دیتی ہے، کیونکہ اگر وہ بالٹی میں ہاتھ ڈالے گا نجس ہو جائے گا، اسی لیے کہا کہ پہلے اسے دھو. وکذالک ایضا حدیث ابی ہریرہ ثابت عنہ علیہ السلام، اور ایک اور حدیث ثابت ابو ہریرہ کی کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل فیہ، کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہوئے پانی کے اندر نہ موتے اور پھر اسی میں کیا کہتے ہیں غسل کرے، یعنی غسل کی جگہ پر. رواه البخاری و مسلم 239. فإنه يوهم بظاهر أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وہ کہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں یہی وہم ہوتا ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قلیل النجاسہ جو ہے نا قلیل الماء کو نجس کر دیتی ہے، کیونکہ obviously کوئی نہ کوئی موت کی چھینٹے ادھر ادھر
کونے میں لگ جائیں گے اور وہ اس پانی کو بھی نجس کر دیں گے. اب آپ نہاؤ گے تو وہی پانی آگے سے بہہ کے آپ کے پاؤں پہ پھر لگے گا جو نجس ہو گیا تھا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دلالات ہیں لوگوں کی کہ انہوں نے یہ مطالب نکالے حدیث سے. وَكَذَلِكَ لَمَّا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جنبی کی جو ہے نا مائع دائم میں اغتسال سے اس کو منع کیا گیا. یہ حدیث نمبر ہے 283 مسلم میں. محض اس کی قرات کر دیجئے جلدی سے ترجمہ 283 فواد عبد الباقی کی نمبرنگ کے مطابق بترقیم فواد عبد الباقی. ابو ہریرہ بکیر بن اشج سے روایت ہے کہ شام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو طائب نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے. ابو طائب نے کہا اے ابو ہریرہ وہ کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا وہ اس میں سے پانی لے لے. نعم جزاک اللہ خیر. وما حدیث انس سے ثابت اور حدیث انس جو ثابت ہے ان عربی قام الى ناحیتی من المسجد فبال فیہا کہ ایک بندہ مسجد کے کونے میں عربی کھڑے ہو کے اس نے موتا. فبال فیہا فصاح بالناس تو لوگ اس کی طرف لپکے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ انہوں چھٹ دو. فلما فرغا جب وہ فارغ ہوا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب ماء تو رسول اللہ نے پھر حکم دیا کہ ایک پانی کا بالٹی ڈونگا لایا جائے. فصب علی بولہ پھر رسول اللہ نے اسے انڈیل دیا اس کے موت پر پیشاب پر. فظاہرہ ان قلیل النجاسہ لا یفسد قلیل الماء. اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قلیل النجاسہ جو ہے وہ قلیل الماء کو مفسد نہیں کرتی کیونکہ اذ معلوم ان ذلک الموضع قد طہر من الذنوب کیونکہ ایک چھوٹی سی بالٹی کے پانی سے وہ جگہ پاک ہو گئی ورنہ تو موت میں وہ پانی مل کے وہ پانی بھی ناپاک ہو جانا چاہیے تھا. تو وہ مطہر کیسے کرے گا اس جگہ کو؟ پوائنٹ سمجھے محد؟ بہت امپورٹنٹ. ابھی تک جو ہم نے 2 احادیث پڑھی کہ کھڑی ہوئی جگہ پر مت موتو یا بالٹی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لو. ان سے شک ہوتا تھا کہ اگر نجس ہاتھ پانی میں پڑے گا تو وہ اس کو بھی ناپاک کر دے گا یعنی کم نجاست کم پانی کو خراب کر دیتی ہے نجس کر دیتی ہے. لیکن یہ جو تیسری حدیث ہے یہ اس کے معارض کھڑی ہے. تو ان میں اختلاف کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا کہ قلیل النجاسہ قلیل الماء کو ناپاک کرتی ہے یعنی. اب یہ تیسری حدیث کیا ہے؟ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ نجس نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس بندے نے موتا تھا مسجد نبوی کے کونے میں تو رسول اللہ نے پھر ایک چھوٹی بالٹی منگا کے اس کے اوپر بہا دی. اگر تو کم نجاست پانی میں گر جائے قلیل الماء میں اور اس سے پانی بھی ناپاک ہو جاتا تو ہم نے کیا پڑھا کہ وہ اصلاً ناپاک ہو جاتا ہے نہ کسی چیز کو پاک کر سکتا ہے نہ خود بذات خود پاک ہوتا ہے. تو اتنی سی بالٹی کا پانی تو ایک بندہ اچھا خاصا پیشاب کرتا ہے تقریباً آدھا گلاس ایک وقت میں. تو وہ اگر آپ ایک چھوٹی بالٹی میں ڈال دو تو آپ کہو گے کہ وہ پاک ہے؟ نہیں. تو وہ جگہ کیسے پاک ہوگی پانی بہانے سے؟ فہذا یدل علی عیش یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ نجاست گرنے سے قلیل النجاسہ لم ینجس قلیل الماء کہ قلیل النجاسہ جو ہے وہ قلیل الماء کو ناپاک نہیں کرتی. فظاہرہ ان قلیل النجاسہ لا یفسد قلیل الماء. ارے یار یہ وہ پوائنٹ ہے جو لکھنے والا ہے اس معلوم. اچھا جی اس کے بعد اگلی روایت وہ حدیث ہوگی جی. اس میں ہم اس کی حالت کی بات کریں گے جیسے کہ اگر اسٹینڈنگ واٹر ہے اس کے اندر قلیل النجاسہ ایڈ ہو جائے ظاہر ہے وہ نجاست تو وہاں سے کہیں نہیں جانی. اب ایک زمین پہ پڑی ہوئی نجاست ہے اس کے اوپر قلیل ماء ڈال دیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ وہ بہہ جائے گا ڈائلوٹ ہو جائے گا اور اس کو اگر مسجد کا فرش کچا ہوتا تھا تو وہ اس میں ابزارب ہو جائے گا ایزیلی اسمیل تیز نہیں آئے گی. دیکھو جو بھی ہوگا اصل چیز یہ کہ بہہ کے کہاں جائے گا. کیا وہ اتنا زیادہ پانی تھا کہ وہ سمندر کی طرح یا نہروں کی طرح بہنے لگے گا؟ نہیں وہ بہہ کے ادھر ہی پھیل جائے گا.
اس سے ڈائلوٹ ہو جائے گا دیکھو، نا. یا تو آپ یہ کہو چلو ڈائلیوٹ ہو جائے گا، یا تو آپ یہ کہو بھائی وہ تو ویسے بھی پیشاب پڑا پڑا سوکھ جاتا تو پاک ہو جاتا عرب کی گرمی میں اس عموماً پہ، عموماً اس کی اسمیل آ جاتی ہے. لیکن وہ بھی اڑ جاتی ہے دھوپ میں. لیکن پانی بہانے سے کیا ہوگا، الٹا وہ تو اور پھیل گیا. اچھا چلو یہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ ڈائلیوٹ ہو گیا، وہ ایبزارب ہو گیا، وہ سوکھ جائے اس کے بعد. ابھی یہ جو پانی بہایا ہے، اگر تم اس میں اپنا پاؤں رکھ دو، سمجھے پوائنٹ، یا یوں کر کے اپنا ہاتھ رکھ دو تو ہاتھ تم اپنے گال پہ یوں پھیر سکتے ہو؟ لا. میں تو پھیروں گا. کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مس کر دیا. چلو مہد دہراؤ معاویہ صاحب کے لیے، سمجھے؟ بھائی تو صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ مسئلے ہیں. ایک بندے کے پیشاب کی وجہ سے ابراہ نے حملہ کیا تھا کعبے کے اوپر. نعم، اس اور معلوم ان یمن میں کوئی عربی ابراہ کے عبادت خانے میں موت آیا تھا. بتایا تھا. ہاں صحیح ہاں، صحیح صحیح. اس نہیں سیرت وہ ابن اسحاق میں مذکور ہے. میں وہ لفظ کے اوپر خوش ہو رہا ہوں. اس معلوم ان ذلك الموضع قد طہر من الذنوب، یعنی اس بالٹی سے وہ موضع جو تھا وہ پاک ہو گیا. کیونکہ ہم نے ابھی کیا ایک اور چیز کیا پڑھی تھی کہ جو پانی نجس ہو جائے اس کے اندر مطہر کوالٹی نہیں رہتی. تو بقول آپ کے اگر اتنی سی بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا اس پیشاب سے تو وہ اس موضع کو، اس جگہ کو کیسے طاہر کرے گی؟ اچھا جی، اگلی روایت ہے وہ حدیث ابی سعید، ابو سعید کی حدیث الخدری کذالک ایضا اخرجہ ابو داود، کہ جس کو ابو داود نے بھی تخریج کیا ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہا جا رہا تھا انه یستقى من بئر بضاعہ وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحيط وعفرة الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. یار اس روایت کو کڈو، یہ سند ضعیف ہے ولیکن صحیح بھی شواہدی ہی، اور ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے. ابو داؤد میں یہ ہے 67 نمبر پر. اس کا ایگزیکٹ ترجمہ پڑھو. شیخ سلیمان بن ناصر الالوان نے تضعیف کی ہے اس روایت کی شرح بلوغ المرام. نعم، اس کا ترجمہ ذرا پڑھو ایک بار. کیا روایت ہے؟ کیا تھا؟ 67 ابو داود. الماء لا ينجسه شيء. جی اس سے پہلے جو جملہ تھا انہو یستقى من بئر بضاعہ، ہاں کہ وہ بحر بضاعہ میں سے نکالا جاتا تھا، یعنی یہ ان کے یہاں نا ایک کنواں تھا. اچھا ہاں مجھے یاد آ گیا، صحیح ہے صحیح ہے. وہی بئر یلقى فیہا لحوم الکلاب، اور اس کے اندر جو ہے کتوں کا گوشت پڑا ہوتا تھا، ڈالا جاتا تھا. والمحیط، اور حیض کے کپڑے دھوئے جاتے تھے. وعفرۃ الناس، اور لوگوں کا عفرہ. عفرہ کسے کہتے ہیں معاویہ؟ یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. دیکھو ذرا روایت کے اندر مہد، عفرۃ الناس کا کیا ترجمہ ہے؟ یار اللہ اکبر کبیر، انا للہ و انا الیہ راجعون. افرا شعر مؤخرۃ راس الاسد او الدیک. صح. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء، کہ پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی. لیکن یہ روایت لا ضعیف ہے. ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. یار یہاں تو یونجسہ لکھا ہوا ہے، یونجسہ ہوگا باب تفیل نہیں سے، ٹھیک ہے، یونجسی ہے. یونجسہ شیء. اب مسئلہ یہ کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے بڑا لمبا، سمجھے؟ اگلا صفحہ بھی پورا ہے اور یہ صفحہ بھی پورا ہے، اور اس کے بعد مزید 2 پیراگراف. تو اس کو ہم پڑھیں گے اب انشاءاللہ اگلے ہفتے، کیونکہ پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویسے تو بدایت المجتہد کا 1 گھنٹہ ہے، لیکن بس یار معاویہ آج میں صبح سے لگا ہوں، میرے اندر اب ہمت نہیں رہی. اگر آپ ہمت دلاؤ گے تو پڑھ لوں گا، یا آپ پڑھ لو. ہاں بھائی معاویہ مائک تو کھولو، افتح مائکو کا.
ابن عبد البر نے جو ہے وہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں. یعنی بیسیکلی دونوں کے مرض میں کیا فرق ہے؟ الاستذکار روایت ٹو روایت ہے، جبکہ التمہید جو ہے وہ راویوں کے لحاظ سے یعنی زہری کی حدیث پہ کلام، لیکن اینڈ ریزلٹ مل رہا ہے. لیکن التمہید میں گفتگو زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، حتیٰ کہ ابن حزم جو ہے وہ آپ کے ابن حزم ڈون خط لکھا کرتے تھے ابن عبد البر کو کہ آپ اس مسئلے کے متعلق مجھے ارشاد کچھ ادلہ وغیرہ بتائیں، کچھ اختلافات وغیرہ بتائیں. یعنی وہ ابن عبد البر سے چھاپے مارتے تھے بیسیکلی کہ یار زبردست. اس بندے کو جو ہے نا بہت علم ہے. تو اچھا. مالکی کیوں نہیں ہو جاتے بھائی اتنا علم کا پتا تو؟ اور ان کا پھڈا بھی سب سے زیادہ مالکیوں کے ساتھ چلا. بہرکیف آج ابن عبد البر کے دوست تھے، ان کے ساتھ نہیں تھا بٹا. I think he had a hate and love relationship with Malkians. ابن عبد البر کے ساتھ تو مطلق لو ریلیشن شپ تھا کہ وہ مثلا ان کو پکڑ تھا. بلکہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ اور ہمارے ساتھی ابو عمر ابن عبد البر نے ہمیں یہ خبر دی. ان کی اسانید سے روایتیں اصل میں جاتی ابن عبد البر تھوڑے سے آؤٹ تھے نا مالکی فقہ کے حوالے سے، اس لیے شاید. بہرکیف چلو یہ تم نے اچھی نصیحت کری ہے، میں تمہید پر نظر رکھوں گا. یعنی میری ان دونوں کتابوں پر نظر تھی، لیکن مجھے ان کے درمیان نا وہ باریک فرق نہیں معلوم تھا جو آپ نے بتایا. دوسری بات، وہ ایک لگتا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، ہے ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، وہ یہ کہ میں ریکارڈنگ کو آن کرنا بھول گیا تھا. تو معاویہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، اس پیراگراف کو آپ پڑھ کے پھر ترجمہ کرو. فرام العلماء الگم بین حاضل حدیث صفحہ 31 سے یہ پیراگراف پورا پڑھ لو. میرے اندر ہمت نہیں ہے. فرام العلماء، فرام العلماء، رام کرنا. کون سی لائن ہے یہ؟ ارے تیسرا پیراگراف ہے صفحہ 31. فرام العلماء الجمع بین هذه الاحاديث. ٹھیک ہے کریں سٹارٹ. ہم ارے آپ کرو، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں تو کر چکا. نہیں، میں کہہ رہا ہم امام ابو لیث المالکی کی کوئی بک نہیں پڑھیں گے؟ ابے یار مہاد اس طرح مت کیا کرنا بیچ میں ڈسٹرب. ابھی معاویہ اور میں ایک بات کر رہے ہیں، کر ہمت ہی نہیں ہے تمہیں، مستی سوجی ہوئی. ہاں معاویہ بولو کیا کہہ رہے ہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ریکارڈ کروں؟ آپ یہ پیراگراف پڑھ دو، کیونکہ میں نے پورا پیراگراف ابھی ختم کیا تھا اور پھر میری نظر پڑی کہ ریکارڈنگ مجھ سے آن ہونا رہ گئی تھی. تو اب میرے اندر میں دوں گا ریکارڈنگ آن کر رہا ہے. میں کر رہا ہوں، آپ کی آواز آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہتے ہیں ابتدا کریں. فرام العلماء ریکارڈنگ آن کریں نا. آن ہو چکی. ہماری لڑائی بھی اس میں آ چکی. جی وہ بھی آ چکی. فرام العلماء الجمع بین هذه الاحاديث. علماء نے جو ہے وہ کوشش کی ان حدیث کو جمع کرنے کی. فاختلفوا فی طریق الجمع، تو طریقہ جمع میں ان کا اختلاف ہو گیا. فاختلفت لذلك مذاهبهم، اسی لیے ان کے مذاہب میں بھی اختلاف ہو گیا. فمن ذهب الى القول بظاهر حديث العربي وحديث ابي سعيد الخدري قال، جو شخص عربی کی حدیث اور ابو سعید الخدری کی حدیث کے ظاہر کے اوپر گیا تو اس نے فرمایا ان حدیثی ابی ہریرہ غیر معقولی المعنی، کہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے نا وہ غیر معقول المعنی ہے. غیر معقول المعنی پڑھا ہے کہ ایسا حکم جس کا ہمیں جو ہم عقلی طور پہ نہیں سمجھ سکتے، بس وہ ایک حکم ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. وہ نجاست کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے بلکہ بس ماننا شارع کا حکم ہے. تو کہتے ہیں وہ امتثال ما تضمناه عبادہ، اور کہتے ہیں کہ مثلا اس کا امتثال بیسیکلی جو ہے وہ عبادت کے ضمن میں آتا ہے. لا لأن ذلك الماء ينجس، کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ نجس ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی اسلام کا حکم ہے، تو ہم نے اس کو ماننا ہے. حتی ان الظاہریۃ ہداہم اللہ، کہ ظاہریہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. افرطت فی ذالک، انہوں نے اس مسئلے میں افراد برتا. اچھا ہداہم اللہ میں نے بولا، شیخ کے الفاظ نہیں ہیں. یحرفون الکلمہ عن موضعہ ولی لعنت میں نہ آ جاؤ. فقالت، تو فرمایا ظاہریہ نے، لو صب البول انسان فی ذلک الماء ما من قدح لما کرہ الغسل به والوضوء، کہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک بالٹی کے اندر اگر بالٹی کے اندر پیشاب کرے تو اس سے غسل اور وضو کیوں مکروہ ہوگا؟ مکروہ ہی نہیں ہوگا. ہاں تو پانی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا.
اس سے کسی صورت میں نہ غسل جو ہے وہ خراب ہوگا نہ وضو، یعنی کہ دونوں جائز ہیں، یعنی افراد میں چلیں گے، پانی تو گندا ہو ہی نہیں سکتا. فجمع بینہما علی هذا الوجه من قال هذا القول. تو ان حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جس نے یہ بات کی ہے ظاہریہ والی ادا اللہ. ومن کرہ الماء القلیل تحته النجاسة اليسيرة جمع بین الاحادیث. جس نے کراہت کی من کرہ الماء القلیل، کہ جس شخص نے اس مائع قلیل سے کراہت کی کہ جس کے اندر معمولی نجاست جو ملتی تھی، تو اس نے حدیثوں کا ایسے جمع کیا. فإنه حمل حدیثی ابی ہریرہ علی الکراہیہ، تو اس نے ابو ہریرہ کی حدیث کو کراہیت پہ محمول کیا. وحمل حدیث العرابی وحدیث ابی سعید الخدری علی ظاہرہما اعنی علی الاجزاء، کہ تو انہوں نے جو ہے ابو ہریرہ کی حدیث کو قرار میں معمول کر کے حدیث عرابی اور حدیث ابو سعید کو ان کے ظاہر میں رکھ دیا. وابا الشافعی وابو حنیفہ رضی اللہ عنہما جمعا بین حدیثی ابی ہریرہ، کہ انہوں نے جمع کیا اس دونوں حدیثوں میں ابو ہریرہ کی حدیث اور حدیث ابی سعید الخدری بأن حملا حدیثی ابی ہریرہ علی الماء القلیل. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ابو ہریرہ کی حدیث کو ماء قلیل کے اوپر محمول کر دیا اور حدیث ابو سعید کو ماء کثیر کے اوپر محمول کر دیا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث، کہ اس میں حد وہ ہے في ذلك الذي يجمع الأحاديث جو تمام احادیث کو جمع کر دیتی ہے. بس اب میں ٹیک اوور کر لیتا ہوں. ہوا ما ورد فی حدیث عبداللہ بن عمر عن ابی، جو حدیث عبداللہ بن عمر عن ابی میں آیا ہے. وخرج ابو داؤد والترمذی، اور اسے ابو داؤد والترمذی نے تخریج کیا. معاویہ اب حدیث کا حکم نکالو. ابو داؤد میں 63 اور ترمذی میں 67. دیکھو کیا کلام کہا ہے. ابو داؤد الترمذی وصححہ ابو محمد بن حزم، اور ابو محمد بن حزم نے اس کی تصحیح کی. قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عن الماء، پانی کے بارے میں. وما ينوب من السباع والدواب، جس کے اندر منہ ماری کینائنز اور جانور. فقالت، رسول نے فرمایا ان کان الماء قلتین، اگر پانی دو قلہ ہو، لم يحمل خبثا، تو پھر وہ خبث ناپاک نہیں ہوتا. جی ابو داؤد 63، ترمذی 67. شیخ یاسر آل فتح فرماتے ہیں حدیث صحیح. صحیح. ابو داؤد اور ترمذی نے کوئی کمنٹس کیے؟ ابو داؤد نے کہا سند کا اختلاف ذکر کیا ہے. صح. اور ابن عبد البر نے بھی اس کو مضطرب بولا ہے. کس کو؟ اس حدیث کو. ہاں وہ ابن عبد البر نے بولا تھا. صح. وما ابو حنیفہ فذهب، جہاں تک ابو حنیفہ کا تعلق ہے، فذهب الى ان الحد في ذلك من جهة القياس، وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے اس میں جو حد باندھی نا وہ قیاس سے باندھی. وذلك انه اعتبر سریان النجاسة في جميع الماء بسریان الحرکہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرایت کر جاتی ہے نجاست تمام پانی میں حرکت کے ساتھ. یعنی اگر حرکت پورے پانی میں ٹرانسفر ہو گئی تو نجاست بھی ہو جائے گی. فإن كان الماء بحيث يزول النجاسة لا يمكن فيها أن تصري في جميع فالماء طاهر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی اس حیثیت سے کہ نجاست جو ہے ممکن نہ ہو کہ وہ اس تمام میں پھیل سکے تو پانی طاہر ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ پانی کے ایک کونے میں ہاتھ ڈال کے یوں حرکت کرو یا ٹانگ ڈال کے یوں کرو، تو اگر وہ ویوز، ریپلز آف ویوز دوسرے کنارے تک نہ پہنچ پائیں تو اس پانی میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا. یعنی یہ مائع کثیر کے اوپر بیسڈ ہوگا. اور مائع قلیل ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ if it reaches the other end, those waves, those ripples, تو it would be considered as ماء القلیل عندہ، اور پھر وہ نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا. لیکن من ذهب هذين المذهبين فحديث العربي المشهور معارض له ولا بد فلذلك
لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودی على الماء. وہ کہتے ہیں لیکن چونکہ عرابی والی حدیث بہت واضح ہے، مشہور ہے اور معارض ہے ان سب حدیث کے، تو پھر شافعیہ کو ایک گیم کھیلنا پڑا کہ انہوں نے تفریق کری کہ اگر پانی نجاست پر گر جائے تو اسے پاک کر دے گا، وہ ورود یا علی الماء، لیکن اگر نجاست پانی پر گر جائے تو اسے ناپاک کر دے گی. کیسی عجیب بات. فقالو ان ورد علیہا الماء، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے اوپر پانی گر گیا، ان ورد علیہا الماء کما فی حدیث العربی لم ینگس، تو وہ اسے نجس نہیں کرے گا. وَإِن وَرَدَتْ النِّجَاسَةُ عَلَى الْمَاءِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نجسا. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان دونوں مذہبوں کی طرف گئے تو حدیث عربی جو ہے نا وہ اتنی زبردست ہے اور معارض ہے ان سب حدیث کے کہ اس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں، لا ولا بد من. تو کہتے ہیں کہ پھر شافعیہ نے پھر ایک جو ہے نا گیم کھیلا، سمجھے؟ معاویہ کی زبان میں جمناسٹکس کی. انہوں نے کیا جمناسٹکس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہناک الفرق بین کہ پانی نجاست پر گرے اور نجاست پانی پر گرے، ان دونوں میں فرق ہے. تو اگر پانی نجاست پر گرے تو لم ینگس، اور اگر نجاست پانی پر گرے تو فہو ینگس. سمجھے معاویہ؟ اس تفریق کی وجہ کیا ہے یہ؟ وجہ تفریق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عربی کی حدیث میں پانی نجاست کے اوپر گرا تھا اور ابو ہریرہ والی حدیث میں نجاست پانی میں گر رہی ہے. نہیں، تو ہمارے یہاں پہ بلکہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، چھری سیب پہ گرے ہاں سیب چھری پہ گرے، فرق کیا پڑا؟ وہ میرے بھی دماغ میں آ رہا تھا، لیکن اب کیا کریں، مسئلہ یہ ہے نا کہ شافعیہ پھنس گئے. یہ جو حدیث عربی ہے نا یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں. اور مضبوط بھی ہے، اور مضبوط بھی سندن ان ساری حدیثوں سے مضبوط ہے. مضبوط ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ شوافی کے ساتھ نا ایک اور مسئلہ یہ آیا جو قلتین والا انہوں نے مسئلہ، تو اس کی وجہ سے پھنس گئے. ورنہ سمپل امام مالک والا مسئلہ رکھو کہ بھئی جب تک اوصاف ثلاثہ متغیر نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ انہوں نے قلتین والی حدیث بھی ایکسیپٹ کر لی، اب کیسے جان چھڑائیں؟ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ تو پانی قلتین سے کم تھا. تو پھر یہ جمناسٹکس کہ وہ گر جائے تو نہیں، تو اگر گر جائے گی اس کے اندر تو اگر قلتین سے کم ہوگا تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر اوپر سے ڈالا جائے تو چاہے قلتین سے کم ہو نہیں ہوگا. یہ ساری جمناسٹکس آپ کو تب کرنا پڑتی ہے. وقال گمور الفقہائی، اور یار معاویہ ابھی بھی بہت لمبا ہے یار، پورا ایک صفحہ ہے. بتاؤ اگلے ہفتے مکمل کریں یا ابھی کریں؟ یار ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں بس. یار پھر ایک پیراگراف رہ جائے گا، کم از کم مسئلۃ الاولیٰ تو مکمل کریں. چلو پورا پڑھتا ہوں، میں اس کو تیزی سے پڑھتا ہوں. وقال گمور الفقہ، گمور فقہ نے کیا کہا، ھذا تحکم ولہ اذا تؤمل وجہ من النظر وذلك انهم اذا صاروا الى الاجماع على ان النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير اذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم ان النجاسة لا تؤثر في جميع اجزائه. وہ کہتے ہیں کہ جمیع جو فقہ ہیں نا جمہور، انہوں نے یہ کہا کہ ناپاک نہیں کرتی قلیل نجاست اتنے پانی کو کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ ریپلز ٹریول کریں. وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَيْنِهَا عَنِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے مائع کثیر میں آنکھوں سے ناپاکی کو دیکھنا. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، تو اگر اس طرح معاملہ ہو، فَلَا يَبْعَدْ أَنَّ قَدْرَ مَا مِنَ الْمَاءِ لَوْ حَلَّهُ قَدْرٌ مَا مِنَ النِّجَاسَةِ، کہ اگر اس میں اس پانی میں کچھ نجاست شامل ہو جائے، لَسَرَّتْ فِيهِ وَلَكَانَ نَجِسًا، تو وہ اس میں ٹریول کرے گی. سمجھے؟ وَلَكَانَ نَجِسًا، وہ اگر اس میں ٹریول کرے، اگر وہ ٹریول کرے تو نجس ہوگی. نعم. وَلَكَانَ نَجِسًا فَإِذَا وَرَدَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَى النَّجَاسَةِ جُزْءًا فَجُزْءًا، لیکن اگر یہ پانی اس نجاست پر جزءاً فجزءاً گرایا جائے،
فمعلوم انہ تفنی عین تلک النجاسہ، تو پھر یہ بات معلومات میں سے ہے کہ اس طرح عین النجاسہ غائب ہو جاتی ہے، عین النجاسہ وتذهب قبل فناء ذلك الماء، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عین النجاسہ پانی کے ختم ہونے سے پہلے چلی جائے، یعنی اوپر سے گرایا جائے، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل، وہ کہتے ہیں تو اس طرح پھر ہم کہیں گے کہ وہ جو آخری گھونٹ گرے گا نا پانی کا، چونکہ عین النجاسہ ہٹ گئی، اب وہ جب اس محل پر گرا تو وہ محل پاک ہو گیا کیونکہ اس پہ صاف پانی گرا، لأنه نسبته إلى ما ورد عليه مما يبقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت کیا ہے، جو وارد ہوا إلى ما ورد عليه، جو اس کے اوپر وارد ہوا، مما بقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، یعنی نجاست میں سے کیا باقی تھا اور اس کا کیا تعلق ہے مائع کثیر اور مائع قلیل سے، نجاست سے، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، وہ کہتے ہیں اور علم کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں عین النجاسہ جو ہے نا وہ غائب ہونی چاہیے، آنی فی وقوع الجزء الاخیر الطاہر علی آخری جزء یبقى من عین النجاسہ، یعنی اگر آخری عین النجاسہ جب ہٹی اور اس کے بعد طاہر پانی تھوڑا سا بھی اس جگہ پر گرا تو پاک ہو گئی، ولہذا اجمعوا، اس لیے یہ ساری جمع ہوئے کس چیز پر، علی ان مقدار ما یتوضا به یطہر قطرۃ البول الواقعہ فی الثوب، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر جمع ہوئے کہ وہ مقدار جس سے وضو کیا جاتا ہے وہ پاک کر دیتی ہے قطرۃ البول کو جو کپڑے کے اوپر گرے، او البدن یا بدن کے اوپر، واختلفوا اذا وقعت القطرہ من البول فی ذلک القدر من الماء، یعنی وہ کہتے ہیں کہ محض ایک چلو سے بھی، یعنی آپ کے کپڑے کے کونے پہ پیشاب کے 2 قطرے لگ گئے، اب آپ نے ایک چلو ڈالا، اس سے وہ قطرے اس پانی کے ساتھ بہہ گئے، لیکن اس ایک چلو میں آپ پانی پیشاب کے 2 قطرے ڈال دو، تو کہتے ہیں اس میں انہوں نے اختلاف کیا، فی ذلک القدر من الماء، هل انت تريد تقول شيء یا معاویہ؟ صح، وَأَوْلَى الْمَذَاهِبْ عِنْدِي، اور کہتے ہیں سب سے جو اولا مذاہب میرے نزدیک ہے وہ کیا ہے، احسن ہوا طریقۃ فی الجمع، وہ ہے کہ جمع کرو ان معاملات میں، وہ ان یحمل حدیث ابی ہریرہ وما فی معناہ علی الکراہیہ، کہ آپ ابو ہریرہ اور اس ٹائپ کی تمام حدیث کو کراہیت پر معمول کر دو، وہ حدیث ابی سعید جو کہ ضعیف ہے کنویں والی، وہ انس علی الجواز، اور حدیث ابو سعید اور انس کو جواز کے اوپر محمول کر دو، حدیث انس کیا ہے کہ ایک اعرابی آیا، لأن هذا التعویل یبقى مفہوم الاحادیث علی ظاہرہ، کیونکہ اس تعویل سے تمام احادیث اپنے ظاہر پر قائم رہیں گی، عنی حدیثی ابی ہریرہ من ان المقصود بها تاثیر النجاسہ فی الماء، یعنی حدیث ابو ہریرہ کی جس سے مقصد کیا ہے کہ نجاسہ کی تاثیر کیا ہے پانی میں اگر وہ اوپر سے گرے، وحد الکراہیہ عندی، اور وہ کہتے ہیں جہاں تک حد الکراہیہ ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے، وہ ما تعافہ النفس وترى انه خبیث، وہ ہے آپ کا اپنا دل، جی معاویہ، میں کہہ رہا ہوں ابن رشد کہتے ہیں کہ لأن هذا التعویل، یہ جو تعویل ہے، یبقى مفہوم الاحادیث علی ظاہرها، یہ احادیث کو اپنے ظاہر پہ پڑے گی، اور کیا کون رہا ہے، ابن رشد، جو کہ معروف ہیں کہ فلاسفرز میں سے تھے، اور نصوص کو اپنے ظاہر پہ نہیں رکھنے دیتے تھے بس کچھ ایسے پوائنٹس آتے ہیں نا جہاں پہ بندہ پھنس جاتا ہے، تو کہتے ہیں حد الکراہیہ میرے نزدیک وہ ہے جو آپ کا دل کہے، وترى انه خبیث، اور آپ جس کو خبیث شمار کرو، وذلك ان ما يعافى الانسان شربه يجب ان يجتنب استعماله في القربى الى الله تعالی، یعنی کہ جس چیز سے بندہ اپنے آپ کو معاف کرے کہ بھائی اس کو میں پی نہیں سکتا، تو واجب ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرے، اس کے استعمال کرنے میں قربتاً الی اللہ کے لیے، یعنی وضو کرنے میں، وَأَن يُعَافُ وُرُودَهُ عَلَى ظَاهِرِ بَدْنِهِ كَمَا يُعَافُ وُرُودُهُ عَلَى دَاخِلِهِ، اور اسی طرح وہ اس کو اپنے ظاہر بدن پر بھی بہانے سے معاف کرے جیسے وہ اپنے اس کے شرب یعنی پینے میں اس کو برا گردان رہے، وَأَمَّا مَنْ یار احتج، لیکن ڈاکٹر یہ بات تو پورے طریقے سے درست نہیں ہے، مثلا لکڑی کے ساتھ لگ کے پانی میں تھوڑی سی براؤنش نس آ گئی،
اب مجھے پینے کا تو دل نہیں کرے لیکن اب وضو کے طور پر تو پانی پاک ہی پاک ہے نا. نہیں، یہ بیسکلی ابھی نجاست کی بات کر رہے ہیں نا، ان وقع فی النجاسہ. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہاں پھر آپ یہ کہیں کہ نجاست والی وہ چیز جس کو آپ کو پینے کا دل نہیں کرتا. ہاں، بات آپ کی بھی جو صحیح ہے، بات آپ کی بھی صحیح ہے کہ اگر ہم صرف ان کے جملے کو دیکھیں تو وہ تو پھر لکڑی والا پانی بھی. اصل میں دیکھو، بات سیدھی سی ہے، میں تو بھائی امام مالک کے مذہب میں ہوں اس معاملے میں. سمپل، امام مالک کا کم ہو زیادہ ہو، جب تک اوصاف ثلاثہ متغیر نہیں ہوئے فہو طاہر. طاہر سمپل. ما لم يتغیر. وَأَمَّا مَنْ احتج بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَلِيلُ النِّجَاسَةِ يَنْجِسُ قَلِيلَ الْمَاءِ، وہ کہتے ہیں، اور جس کسی نے احتجاج کیا، وَأَمَّا مَنْ احتج بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَلِيلُ النِّجَاسَةِ، کہ اگر وہ قلیل النجاسہ جو ینجسو قلیل الماء، وہ قلیل الماء کو بھی نجس کر دیتا ہے، لما کان الماء یطہر احدنا ابدا، تو پھر ایسا پانی کبھی بھی کسی کو یطہر احدنا ابدا وہ طاہر نہیں کرے گا. اذ کان یجب علی هذا ان یکون المنفصل من الماء عن شیء النجس المقصود تطہیری ابدا نجس، اور اس کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ اس پانی میں سے اس نجس چیز کو پہلے الگ کرے. المقصود تطہیری ابدا نجسا. فقول لا معنی لا، وہ کہتے ہیں لیکن اس کے اس قول کی کوئی معنی نہیں ہے. لما بینہ من ان نسبت آخری جز يرد من الماء على آخری جز يبقى من النجاسة في المحل نسبت الماء الكثير الى النجاسة القلیلہ. وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ جو آخری جز ہوتا ہے نسبتاً یرد من الماء، پانی میں سے جو ڈالا جاتا ہے، علی آخری جز یبقى من النجاسہ، اس آخری جز پر جو نجاست میں سے باقی ہوتا ہے، فی المحلی نسبت الماء الکثیر الی النجاست القلیلہ، وہ مائع کثیر کے مقابلے میں نجاست قلیلہ ہی ہوتی ہے. وَإِن كَانَ يُعْجِبُ بِهِ، یعنی وہ ناپاکی تو اتنی سی ہوگی نا، لیکن اس کے اوپر پورا ایک بڑا گھونٹ پانی کا گر رہا ہے تو ریشو وائز. وَإِن كَانَ يُعْجِبُ بِهِ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وہ کہتے ہیں گو کہ متاخرین کو یہ بہت پسند آیا ہے. فَإِنَّ نَعْلَمُ قَطْعًا، لیکن ہم اس بات کو قطعی طور پر جانتے ہیں، ان الماء الکثیر لا تفسد النجاسۃ القلیلہ، کہ مائع کثیر کو جو ہے نا نجاست قلیلہ کبھی بھی فاسد نہیں کرتی. فَإِذَا تَابَعَ الْغَاسِلُ، تو اگر غاسل یہ کرے کہ وہ ڈالتا جائے، صب الماء علی المکان النجس، مکان نجس پر پانی ڈالتا جائے، او العدو النجس، یا نجس عضو کے اوپر، فیحیل الماء ضرورت عین النجاسہ بکثرت، تو پانی جو ہے تبدیل کر دے گا عین النجاسہ کو اپنی کثرت کی وجہ سے. ولا فرق بین الماء الکثیر ان یرد علی النجاسہ الواحدہ بعینہا دفعہ او یرد علیہا جزء بعد جزء. وہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ ماء کثیر جو ہے نا وہ ڈالا جائے نجاست پر بعینہا ایک ہی دفعہ کہ اس سے ڈائریکٹ وہ ہٹ جائے، او یرد علیہ جزءا بعد جزء، یا جزءا بعد جزء تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا جائے. اصل چیز یہ کہ عین النجاسہ ریموو ہونی چاہیے. فَإِذَنْ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا احْتَجُّوا بِمَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ، وہ کہتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ لوگ جو ہیں کس بات پر انہوں نے احتجاج کیا، انما احتجوا بموضع الاجماع، انہوں نے احتجاج کیا اجماع کے موضع سے، علی موضع الخلاف، موضع الخلاف پر، من حیث لم یشعروا بذلک، یعنی انہیں اس چیز کا شعور تک نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا. والموضعان فی غایت التباین، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں موضع جو ہیں، مقامات جو ہیں، یہ غایت التباین پر ہیں، یعنی کہ they are at the extremes of cases بیان کرنے میں. فہذا ہاں ہاں فہذا نعم فہذا ما ظہر لنا فی هذه المسئلہ، وہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے جو اس مسئلے میں ظاہر ہوتا ہے، من سبب الاختلاف الناس فیہا، جو سبب ہے لوگوں کے اختلاف الناس کا فیہا اس میں، وہ ترجیح اقوال فیہا، اور ان کے ترجیح اقوال میں، ولو وددنا لو سلکنا فی کل مسئلہ هذا المطلب، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اسی مسلک کے اوپر چلتے ہر مسئلے میں. لیکن رأینا ان هذا یقتضی طولا، وہ کہتے ہیں لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جو ایک طویل بحث کا متقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے. وربما عاق الزمن عنہ، اور عمومی طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ بہت وقت کم ہوتا ہے کبھی
کہ ہم اس پر بحث تفصیلی کر سکیں. وَأَنَّ الْأَحْوَطَ هُوَ أَن نُؤَمِّمَ الْغَرْضَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَصَدْنَاهُ. وہ کہتے ہیں کہ اور احوط اور احتیاط والی رائے یہی ہے کہ ہم جو غرض اول ہے جس کا ہم نے قصد کیا تھا اسی کے اوپر چلیں. یعنی نوَّم کا مطلب دیکھنا پڑے گا، واو کے اوپر حمزہ ہے. فَإِنَّ یسر اللہ تعالیٰ فی، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے گا. وَكَانَ لَنَا انفصاح من العمر فَسَيَتُمُّ هَذَا الْغَرْض. وہ کہتے ہیں کہ ایک عمر گزری ہے اس کام میں اور اس غرض کو حاصل کرنے میں. وہ کہتے ہیں فَإِنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ تیسیر کی اور ہمیں جو ہے وہ عمر میں جو ہے وہ انفصاح دیا، یعنی کھلی عمر دی، تو انشاءاللہ فَسَيَتِمُّ هَذَا الْغَرْض، تو یہ غرض بھی پوری ہو جائے گی کہ ہم ان مسائل کے اوپر تفصیلیں بھی لکھیں. یعنی بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو میں پوری اتنی لمبی بحث کھینچ کے لایا ہوں نا، وَلَا وَدَدْنَا، میری تو خواہش ہے، لام تاکید کے لیے، اور وددنا ہماری یہ طمع ہے، لو سلکنا فی کل مسئلۃ ھذا المسلک، کہ ہم ہر مسئلے میں اسی مسلک پہ چلتے، کہ ہر مسئلے کو اسی طرح کھول کھول کے لکھتے. لیکن رائنا ھذا یقتضی طولا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہ بحث، دیکھیں نا پانی کی انہوں نے کتنی لمبی بحث کھینچی ہے. تو اگر کہتے ہیں کہ اتنی ہم آگے بھی کریں تو پھر تو بہت مشکل ہے. وربما آ کر زمانہ ہو، اور زمانہ اس کا انتظام نہیں کر سکتا جو علم کے دریا میں بہا سکتا ہوں. فإن الأحوط هو أن نوفي الغرض الأول الذي قصدناه. تو پھر ہم اپنی غرض اول کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں کہ جس ہم نے قصد کیا تھا، کہ ہم بس کتاب کو مختصر رکھیں گے. فَيَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں ہم سے تیسیر کی، وَكَانَ لَنَا انفصاح من العمر، ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ نے انفصاح دیا، فَسَيَتِمُّ هَذَا الْغَرْض، تو یہ غرض پوری ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.